پی ٹی آئی کے بارے میں تو ایک تو پارٹی اس کو نہیں رہنے دیا الیکشن کے حوالے سے، اس کا سمبل لے لیا، اور ایز وی اسپیک اب تک ہر جگہ آپ سنیں دیکھیں سوشل میڈیا پہ اور ویسے بھی، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس پارٹی کو ہر طریقے سے کوشش کی گئی ہے کہ اس کے جو لوگ ہیں وہ سامنے نہ آ پائیں، جو ان کے کنٹیسٹنٹس ہیں ان پر کسی کو پکڑ دھکڑ اب تک جاری ہے، اور نہ جانے کب تک جاری رہے گی، جیسے آپ نے کہا 72 گھنٹے الیکشنز میں، تو کبھی کہ وہ ریاست دشمن عناصر ہیں، کبھی کہ وہ انہوں نے کوئی نہ کوئی فراڈ کیا ہے، کبھی یہ کہ سیکشن 144 توڑا ہے، تو پی ٹی آئی کو تو ہر قسم سے کوشش کی ہے کہ اس کے جو ہیں امیدوار، ان کو جو کہ انڈیپینڈنٹ کی حیثیت سے کھڑے ہو رہے ہیں، کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے بالکل ان کا صفایا ہو جائے پولیٹیکلی۔ اچھا، دوسرا یہ کہ جو ان کے لیڈر ہیں عمران خان صاحب، ان کو تو وہ جیل میں بند ہے، جیسے آپ نے بتایا، نہ معلوم کتنے سال میں، شاید پتہ نہیں، اگر کنکرنٹ نہ ہو تو 50-60 سال کی ان کو جیل ہوئی ہے، اور ان کے اس حوالے سے جو جیل ہوئی ہے، میرا خیال ہے کیسز ہوئے ہیں، کوشش یہ کی گئی ہے کہ ان کو ہر لیول پر ان کا تہس نہس ہو جائے سیاسی طور پہ، یعنی کہ وہ کہتے تھے ریاست مدینہ، تو اب دیکھیے جو کیس سامنے آیا، اور اس پہ اگر آپ علماء حضرات سے بات کریں، بہت سے کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ آصف زہرا صاحب، آپ بتائیے گا کہ الیکشن ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے بڑے الیکشن دیکھے ہیں، کچھ لیک لسٹر ٹائپ بھی دیکھے ہیں، مگر یہ الیکشن جو ہے اس میں جو ہم ماحول دیکھ رہے ہیں یہاں کراچی میں بھی، لاہور سے بھی ہمیں مسلسل، اور وہ والی انتھوزیازم، اس ٹائپ کا ایگزوبرنس، اس ٹائپ کی ہلچل جو الیکشن کے ساتھ ہوا کرتی تھی، وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے۔ جی یقیناً ایسا ہی ہے کامران صاحب، ہم بھی گئے مختلف 4-5 شہروں میں، کے پی کے میں اور پنجاب میں، اور کچھ ایسا ہی ماحول ہے، اور اس کی وجہ بڑی کلیئر ہے۔ ایک تو دیر سے کیمپیننگ شروع کی، اور پی ایم ایل این کی دیر سے شروع ہوئی، اور جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، اس میں ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ بلاول بھٹو نے کافی اپنی کیمپین میں تیزی لائے، اور اگر ہم کہیں کہ سب سے زیادہ متحرک کون سی پارٹی رہی ہے تو پیپلز پارٹی رہی ہے۔ جو پی ٹی آئی کا قصہ ہے وہ تو سب کے سامنے ہے۔ پی ٹی آئی کے بارے میں تو ایک تو پارٹی اس کو نہیں رہنے دیا الیکشن کے حوالے سے، اس کا سمبل لے لیا، اور ایز وی اسپیک اب تک ہر جگہ آپ سنیں دیکھیں سوشل میڈیا پہ اور ویسے بھی، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس پارٹی کو ہر طریقے سے کوشش کی گئی ہے کہ اس کے جو لوگ ہیں وہ سامنے نہ آ پائیں، جو ان کے کنٹیسٹنٹس ہیں ان پر کسی کو پکڑ دھکڑ اب تک جاری ہے، اور نہ جانے کب تک جاری رہے گی، جیسے آپ نے کہا 72 گھنٹے الیکشنز میں، تو کبھی کہ وہ ریاست دشمن عناصر ہیں، کبھی کہ وہ انہوں نے کوئی نہ کوئی فراڈ کیا ہے، کبھی یہ کہ سیکشن 144 توڑا ہے، تو پی ٹی آئی کو تو ہر قسم سے کوشش کی ہے کہ اس کے جو ہیں امیدوار، ان کو جو کہ انڈیپینڈنٹ کی حیثیت سے کھڑے ہو رہے ہیں، کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے بالکل ان کا صفایا ہو جائے پولیٹیکلی۔ اچھا، دوسرا یہ کہ جو ان کے لیڈر ہیں عمران خان صاحب، ان کو تو وہ جیل میں بند ہے، جیسے آپ نے بتایا، نہ معلوم کتنے سال میں، شاید پتہ نہیں، اگر کنکرنٹ نہ ہو تو 50-60 سال کی ان کو جیل ہوئی ہے، اور ان کے اس حوالے سے جو جیل ہوئی ہے، میرا خیال ہے کیسز ہوئے ہیں، کوشش یہ کی گئی ہے کہ ان کو ہر لیول پر ان کا تہس نہس ہو جائے سیاسی طور پہ، یعنی کہ وہ کہتے تھے ریاست مدینہ، تو اب دیکھیے جو کیس سامنے آیا، اور اس پہ اگر آپ علماء حضرات سے بات کریں، بہت سے کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی وزن ہی نہیں ہے، اور جتنا کم کہا جائے اس محمل، اس لغو چیز کو، جو یعنی کہ آج تو یہ ان کے ساتھ ہوا ہے، کل کتنوں کے ساتھ ہوگا، واٹ ڈز اٹ اوپن اپ، منیزہ جہانگیر ہیں وہ اس پر زیادہ بات کریں گی، کہ یہ عدت کیس نے کیا ایک شروع کر دیا شوشہ ملک میں، یہ پریسیڈنٹ بن گیا کہ اس کا what will happen later on۔ پھر یہ کہ جی توشہ خانہ پہ، اب کیا کہیں توشہ خانہ پہ
کون کون کتنا کتنا لیتا رہے توشہ خانہ سے. اور آپ کو بتائیں کہ یہ ہم کامران صاحب بات یہ ہے کہ یہ اٹ از ناٹ اباؤٹ پی ٹی آئی. ہم جیسے لوگوں کے لیے جو کہ جب نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی, آپ کو یاد ہے وہ محکمہ زراعت کے ساتھ کیا, پھر جی جی ایک جی جی ساؤتھ پنجاب کا سین چلا دیا, پھر کیا کیا نہیں ہوا اس پارٹی کے ساتھ. تو یہ معاملہ یہ ہے کہ اچھا عمران خان کے توشہ خانہ ہو گیا, پھر فائن بھی ہو گیا کہ یہ کرپٹ بھی ہیں, تو ہر لیول پہ ان کو جی ختم کیا جائے, ان کو بند کیا جائے دیکھیں, اندر. جب اور یہ نون لیگ کے ساتھ ہو رہا تھا, نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہا تھا, تو ہم اور آپ ہم لوگ تو بالکل اسی طرح سے کھڑے ہوئے تھے اس ناانصافی کے خلاف, نون لیگ کے ساتھ کھڑے تھے, نواز شریف کے ساتھ کھڑے تھے, پیناما کیس کی قوتیں جو اس کو چلا رہی تھی ان کے خلاف کھڑے تھے. لیکن منیزہ جہانگیر صاحبہ, آج جب ایک سیاسی جماعت کو راؤٹ کر دیا گیا ہے, الیکشن سے آؤٹ کر دیا گیا ہے, اس کی پوری اے ٹو زی جو لیڈرشپ ہے اس کو بالکل باہر نکال دیا گیا ہے, تو پولیٹیشنز جو ہیں وہ اس کے جو ہے وہ کو ایکمپلیس ہیں, یا یہ کہ اس پورے ایکشن کے جو ہیں وہ چیئر لیڈرز ہیں وہ اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں, اس کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. یہ پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے آئی تھنک ایک بہت ہی ٹرننگ پوائنٹ ہے اس لحاظ سے. دیکھیے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ پولیٹیشنز جو ہیں کئی جگہوں کے اوپر انہوں نے ریڈ لائن اپنی ڈرا کی ہے. اگر آپ نکاح میں عدت کیس کے حوالے سے دیکھیں تو اس کے اوپر بہت کم ایسے سیاستدان ہیں جنہوں نے اس کے اوپر کوئی نیگیٹو کامنٹ جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف یا بشرا بی بی کے خلاف دیا ہو. تو یہ تو ایک ریڈ لائن سیاستدانوں نے, میں نے دیکھا ہے کہ حال ہی میں انہوں نے ڈرا کی ہے. مگر کیا سیاستدانوں کو جو مار ہے وہ ایک دوسرے سے پڑی ہے, یہ تو درست نہیں ہے. کامران صاحب, یا آپ بھی جانتے, نسیم زہرا صاحبہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, آپ دونوں نے یہاں پہ ہی اسی ملک کے اندر صحافت کی ہے, تو یہ بات تو درست نہیں کہ پولیٹیشنز ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. ان کو مار جو ہے وہ کوئی اور مارا ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے. اور اس حوالے سے سیاستدانوں نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے انہوں نے طے کیا تھا, مگر ہم نے دیکھا کہ جس طرح خان صاحب آئے تو ہائیبریڈ رجیم کا جو آغاز ہوا, اس کے بعد جو ہے سویلین سپریمیسی یا یکجا ہو کے چارٹر آف ڈیموکریسی یا جمہوریت کے اوپر اکٹھے ہو کے کوئی اسٹریٹجائز کرنا بہت مشکل ہو گیا. تو سیاستدانوں کی بہت ساری میں کہتی ہوں کہ فالٹس ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں, مگر کیا یہ ایک آسان جگہ ہے جمہوریت کرنے کے لیے؟ تو میرا خیال ہے کوئی بھی جو ہے نہیں کہے گا کہ پاکستان ایک آسان جگہ ہے جہاں پہ جمہوری عمل ہے آپ زندہ رکھ سکتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ نیگیٹو کامنٹ نہیں آیا نون لیگ کی طرف سے. اس کو بہرحال بلاول بھٹو نے بہت ہی بولڈلی اس سے ڈسٹنس بھی کیا, اس کے خلاف بھی بات کی, لیکن نون لیگی لیڈرشپ خاموش رہی اس پورے معاملے پہ. آپ کے خیال میں خاموش رہنا واز انف؟ ویل آئی تھنک کہ خاموش, جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کو ریجیکٹ کیا, یہ بہت اچھی بات ہے. یہ ایک جو ہماری روایت رہی ہے سیاست کے اندر, جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو اپنی پرسنل جو زندگی ہے اس کو نہیں کورٹ روم کے اندر یا سیاسی اکھاڑے میں کھینچتے, تو وہ ایک اچھی انہوں نے روایت جو ہے وہ برقرار رکھی. نون لیگ کو چاہیے تھا کہ اس کو ریجیکٹ کرتے, اس کو کنڈیم کرتے, چونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ ادھر تو نہیں رکے گا. آپ نے ایک اور پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے. مگر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, کامران خان صاحب کے ماضی میں کیا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ یہی نہیں ہوا؟ کیا مریم نواز صاحبہ کے اوپر جو جس قسم کی تنقید کی جاتی ہے کیا وہ ان کی ذات کو لے کے نہیں ہوتی؟ تو یہ تو تمام خواتین نے جو سیاست میں رہی ہیں انہوں نے اس کو دیکھا ہے. آپ خواتین کو چھوڑ دیں, یہاں پہ تو جو صحافت میں بھی خواتین رہی ہیں انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے. تو یہ انفارچونیٹلی اس ملک کی حقیقت ہے, مگر یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے. اور بہتر یہ ہے کہ جو سیاستدان ہیں اس کو یکجا ہو کے اس کو کنڈیم کریں. اور جس طرح نسیم زہرا صاحبہ نے کہا کہ جی اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں, تو بہت سارے وکیلوں سے میں نے بات کی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ججمنٹ ہے یہ کافی فلاڈ ہے, اور جب یہ آگے کورٹس میں جائے گی, اعلیٰ کورٹس میں جائے گی, ہائر کورٹس میں جائے گی, تو ممکن ہے کہ اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا جائے, اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے اس ججمنٹ کو. تو نسیم زہرا صاحب, اب ہم جا رہے ہیں الیکشن میں جس کے آؤٹ کم ہمیں پتہ ہے, یہ بڑی پارٹی اس کے اندر ہے نہیں, اور جو بھی ہوگا کہ جو نون لیگ ہے وہ آلموسٹ صرف پنجاب میں الیکشن لڑ رہی ہے, سندھ میں اس کی کوئی بڑی پبلک میٹنگ تک نہیں ہوئی ہے, کے پی میں بھی بہت ہی ہلکی سی پریزنس ہوئی ہے. گویا کہ ہم ایک مخلوط حکومت کوئلیشن گورنمنٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں, کوئی ایک جماعت جو ہے
وہ واضح اکثریت بھی نہیں حاصل کر سکے گی. اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک انٹر کر رہے ہیں ایک بار پھر ایک اور ہائیبرڈ دور میں. بعض لوگ اسے ہائیبرڈ پلس کہتے ہیں. اس کی لانجیوٹی، اس کی کتنی ڈیوریبلٹی ہوگی، کتنے عرصے یہ چلے گی، یہ نظام آنے والا جو نظام ہے اس پہ ذرا نگاہ ڈالیے. دیکھیے اس پہ آتے ہیں ضرور، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے یہ بات درست ہے کہ یہ پولیٹیشنز تو ایک دوسرے کو نہیں کرتے، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ اگر کرتی ہے تو پولیٹیشنز اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کو لگتا ہے ان کا سروائیول اور ان کا جو پولیٹکس میں آگے ایڈوانس کرنا یہی طریقہ کار ہے. ہم نے دیکھا کہ 2018 سے پہلے یقینی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لنک کرتی تھی پولیٹیکل پارٹیز، بی ٹیم بنتی تھی، لیکن اس سکیل پہ نہیں جس پہ عمران خان صاحب نے اس معاملے کو لے کے گئے. اور یقیناً انہوں نے تو جنرل باجوہ کو ہر بھی کچھ کرنے دیا جب تک کہ ان کا جھگڑا نہیں ہوا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، سوال یہ ہے، میرا خیال ہے کہ یہ کافی نہیں ہے کہ ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بار بار کہیں کہ جی پیچھے بھی ہوتا تھا، پہلے بھی، یہ بھی ماضی میں، جب ماضی میں ہوتا تھا اس وقت ہم اس کو ان ایکویوکلی کنڈیم کرتے تھے. آج بھی کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے. اور میں بار بار کہتی ہوں یہ کوئی پارٹی کی بات نہیں ہے، پاکستان کی بات ہے. جب نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہا تھا اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ یہ بالکل غلط ہے. اور اب بھی ہمیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آئین کے خلاف ہے، یہ قانون کے خلاف ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ سمجھ کے خلاف ہے، یہ ملک کے خلاف ہے. تو یہ بات جو اس وقت ہو رہی ہے، یعنی جو اس وقت ہم الیکشن کا سین دیکھ رہے ہیں، یہ تو ایک سمجھیے گا کہ فراڈ کی سی سچویشن ہے. یہ اس کو آپ جنوین کہتے ہیں الیکشن، لیکن بہرحال چلیں اس کو اب اگر کہتے ہیں الیکشن تو اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. 100% مخلوط حکومت آئے گی، کوئی سوال ہی نہیں کہ کسی پارٹی کو میجورٹی ملے. there is no question about it. اور مخلوط حکومت بننا کوئی، اگر جنوین الیکشنز کے تھرو مخلوط حکومت آئے تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. دنیا جہان میں ہوتی ہیں مخلوط حکومتیں. لیکن دیکھیے اس وقت جو آپ کے انڈیپینڈنٹس ہیں وہ 60% سے زیادہ ہیں. شاید کوئی 11,000 ہیں، 17,000 میں 11,000 آپ کے انڈیپینڈنٹس کھڑے ہو رہے ہیں، کینڈیڈیٹس نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز کے ملا کے. تو آپ کے سامنے ہے کہ کیا ہوگا، پھر کہاں سے کون کیا کہے گا اور کس طریقے سے کون سی پارٹی میں جایا جائے گا. کوئی نئی پارٹی، مطلب آپ نے دیکھ لیا کس طرح جو یعنی پیچھے ہوتا رہا ہے پارٹیز کے ساتھ. مجھے بتائیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ غلط ہوا، بہت غلط ہوا، اس وقت بھی ہم یہ کہتے تھے، لیکن پارٹی تو رہی نا. پھر یہ اچھا اب یہ ہے مئی 9 کی بات لے لیں. ہر دفعہ یہ ہم سنتے ہیں مئی 9. ہم سب سے پہلے کہتے رہے کہ مئی 9 میں جس نے جو کیا، جس نے یہ ریاست پر اور اداروں پر اٹیک کیا، کورٹ میں لے جائیں، اس معاملے کو سیٹل کریں لیگلی اور بات آگے بڑھائیں. لیکن بات تو نہیں آگے بڑھی، سیٹل تو نہیں ہوا. اس دن میں ATC میں تھی، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں، پچھلے ہفتے کو 5 دنوں کی بات ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کے لائر نے کہا مل سکتے ہیں اگر ملنا چاہے وہاں. تو وہاں پتہ یہ چلا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد پہ 4 روز پہلے، 5 روز پہلے ایک نیا کیس مئی 9 کے حوالے سے لگ رہا تھا. تو مئی 9 کو لے کے آپ چلیں گے الیکشن کے دن تک اور اس کے بعد تک بھی، تو یہ تو بات قانون کی بالادستی کی تو نہیں ہے، یہ اداروں کو بچانے کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہو رہا ہے. یہ ہونا، میں پھر کہوں گی مئی 9 کو جس نے کیا بالکل اس کو سزا مل چاہیے. بٹ واٹ از دس؟ دیکھیں نا یہ معاملات بہت سے اس طرح کے معاملات ہیں. ابھی آپ دیکھیے گا پکڑیں لوگوں کو کہ جی لوگ سیکشن 144 وائلیٹ کریں، وہ جاتے ہیں اجازت لینے تو اجازت ملتی نہیں، تو پھر کیا کریں کہ 72. یہ جن حالات میں الیکشن ہو رہا ہے کانٹیکسٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. منیزہ صاحبہ کہ الیکشن ہے، ابھی آپ نے سنا نسیم زہرا ہماری بہت ہی رسپیکٹڈ کالیگ ہیں، بہت ہی سینئر ہماری پاکستان کی جرنلسٹ ہیں. ان جیسی باتیں تو ہر آدمی کر رہا ہے نا. اب یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ فراڈ الیکشن ہے، کوئی اس کو شام الیکشن کہہ رہا ہے، کوئی اس کو بالکل کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل الیکشن کہہ رہا ہے، کوئی اس کو سلیکشن کہہ رہا ہے. یہاں سے لے کے آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں یہ ہو رہا ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، آپ لوگ جو ہیں وہ اس پوری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں ایز وی انٹر الیکشن؟ کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ یہ بات الیکشن والے روز اور اس کے بعد سنا کرتے تھے، لیکن الیکشن سے پہلے اس قسم کی پوری گفتگو اکراس دا بورڈ ہو رہی ہو، یہ بھی ہم نے بہت کم دیکھا ہے پاکستان کی جیسی فریکچرڈ ڈیموکریسی میں بھی.
कामरान खान साहब, जनवरी के अंदर ही हमने एक अपनी रिपोर्ट रिलीज़ कर दी थी और जहां पे हमने तशवीश का इजहार किया था कि ये जो इलेक्शंस है यहाँ पे प्री पोल रिगिंग हो गई है और जो एक सियासी जमात है उसको दीवार से लगाया जा रहा है। मगर हमने कहा था एक नहीं, कई सियासी जमातें जिनमें से एक ज़्यादा नुमाया है, जिसका ज़ाहिर है इशारा हमारा PTI की तरफ ही था। मगर क्या ये पहले नहीं हुआ? ये पहले भी हुआ है, ये 2018 में भी हुआ है और उस वक्त जी भी 2018 में भी हुआ। देखिए मगर ने फेयरनेस तो ये है ना कि बहरहाल नून लीग ने इलेक्शन लड़ा, शेर के निशान पे इलेक्शन लड़ा, नून लीग की तकरीबन पूरी लीडरशिप ने इलेक्शन लड़ा, वो बड़े फॉर्मेडेबल तरीके से उन्होंने इलेक्शन काफ़ी हद तक जीता भी। उस सिचुएशन को और आज की PTI की सिचुएशन को हम कंपेयर तो नहीं कर सकते ना, अगर आप करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। नहीं कामरान खान साहब, देखिए एक फ़र्क ये था कि 9 मई नहीं हुआ था। नून लीग ने जो है, लेट्स बी फेयर, उन्होंने 9 मई तो नहीं किया था ना, तो अगर PTI 9 मई ना करती तो आपको लगता है कि इस हद तक जो है उनको रिस्ट्रेन किया जाता इलेक्शन लड़ने से? मेरा नहीं ख्याल। मेरा ये ख्याल है कि 9 मई जिसका भी ये इरादा था या फैसला था, बड़ा गलत फैसला था, क्योंकि सबसे बड़ी जो कुल्हाड़ी है उन्होंने अपने पाँव पे खुद मार दी है। तो ये एक फ़र्क तो था और तब भी कुछ ऐसे लीडर थे जो हिरासत में थे और इलेक्शन से पहले उनको सज़ा सुनाई गई थी। मियां नवाज शरीफ साहब खुद, उनकी बेटी खुद, फिर हनीफ अब्बासी साहब भी, उनके ऊपर भी एफिडेविट का केस जो है वो बना, फिर बाद में प्रूव नहीं हो सका। तो ऐसी बात नहीं है कि विक्टिमाइजेशन नहीं हुई, मगर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये समझती है कि पाकिस्तान के अंदर लूड़ी लंगड़ी जमहूरियत किसी भी केयर टेकर गवर्नमेंट से, किसी भी आमराना दौर से 100 दर्जे बेहतर है। तो इसीलिए ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान समझती है कि इलेक्शंस करवाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। मुनीज़ जहांगीर हमारे साथ थी, को चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मोहतरमा नसीम सहरा भी हमारे साथ थी।